بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، بے شک میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ بس آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بے شک میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی اسے ناپسند رکھ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتے ہیں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی تھی کہ ہم آپ کا نام اور چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہمارے لیے کائنات کا سب سے محبوب ترین چہرہ بن گیا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عجیب سی درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے بھی افضل مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اسے ایک دعا کا اختیار دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دعا عطا کی تھی کہ آپ جو طلب کریں گے مل جائے گا۔ میں نے اس دعا کو اپنے رب کے ہاں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کے واسطے محفوظ کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک غریب شخص اپنے گھر والوں کے پاس گیا، جب ان کی محتاجی دیکھی تو شرمندگی کی بنا پر جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب اس کی زوجہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ چکی کی طرف گئی اور اس کے پاٹ کو اس پر رکھ دیا۔ پھر وہ تنور کی طرف گئی اور پڑوسیوں کو دکھانے کی غرض سے اس میں آگ جلا دی۔ پھر عرض گزار ہوئی، یا الہی ہمیں غیب سے روزی عطا فرما۔ اس کی دعا قبول ہو گئی، چنانچہ جب اس نے چکی کے نچلے پاٹ کا پیالہ دیکھا آٹے سے بھر چکا تھا۔ جب وہ تنور کی طرف گئی تو اسے بھی روٹیوں سے بھرا ہوا پایا۔ جب وہ شخص گھر لوٹا تو پوچھا کہ تمہیں میرے بعد کچھ ملا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ ہمیں اپنے رب کی جانب سے رزق حاصل ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص چکی کی جانب گیا تو واقعی اسے آٹے سے بھرپور پایا۔ اس نے اوپر والا پاٹ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اگر وہ شخص چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔